بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو، ہمارے سامنے ٹاپک ہے ہفت اقسام کے بحث قواعد۔ ہفت اقسام میں سے سالم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، جبکہ اس کے علاوہ دیگر اقسام میں حمزہ، حرف علت یا ایک جنس کے دو حرف آنے سے شکل پیدا ہو جاتا ہے۔ اس شکل کو دور کرنے کے لیے صرفیوں نے کچھ قواعد مقرر کیے ہیں، وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ اس لیکچر میں ہم ہفت اقسام کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا، لیکن تھوڑا وضاحت سے پڑھتے ہیں کہ ان کو جو نام دیے گیا ہے ہفت اقسام اور اس کی جو قسمیں ہیں یہ کیوں دیا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ ملاحظہ نوٹ: حروف علت تین ہیں، واو، الف اور یا۔ اس کے بعد حروف علت جب متحرک ہو تو انہیں صرف حرف علت کہا جاتا ہے، جب کیا ہو؟ جب متحرک ہو۔ اور اگر ساکن ہو اور ما قبل کی حرکت ان کے موافق نہ ہو تو انہیں حرف علت لین کہا جاتا ہے۔ حرف علت ہو مطلب ساکن ہو، لین کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ اس کے ما قبل حرکت ہے۔ اور اگر ما قبل کی حرکت موافق ہو تو انہیں حرف علت و لین و مدہ کہا جاتا ہے۔ تو حرف علت ہو گیا مطلب ساکن ہے، لین ما قبل حرکت ہے، مدہ ما قبل جو حرکت ہے وہ کیا ہے؟ موافق ہے۔ یعنی ہر مدہ لین بھی ہوتا ہے۔ مدہ لین اس لیے ہوتا ہے کہ مدہ جب آ گیا تو ما قبل موافق حرکت ہے، تو جب حرکت ہوگا تو وہ لین ہی ہوگا، لیکن ہر لین مدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ لین اگر ہم صرف کہیں گے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ما قبل حرکت ہے، لیکن وہ مدہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ حرکت جو پیچھے ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ موافق نہیں ہوتا ہے جب تک ہم مدہ نہ کہہ دیں۔ اب اس کے بعد نوٹ: مذکورہ تفصیل کے مطابق تو 11 قسمیں بنتی ہیں، مگر بعض صرفیوں نے آسانی کے لیے ان سب کو 7 قسموں میں منحصر کرنے کی کوشش کی ہے اور انہیں ہفت اقسام کا نام دیا ہے۔ اس لیے ہم نے کہا کہ ہم ہفت اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہفت اقسام جو اس شعر میں ذکر ہے: صحیح است و مثال است و مضاعف، لفیف و ناقص و محموز و اجوف۔ تو صحیح ہو گیا، صحیح کے بعد مثال، مضاعف، لفیف، ناقص، محموز، اجوف۔ یہ کل کتنے ہو گئے؟ دوسرے مصرعے میں کیا ہے؟ 4 ہے، اوپر میں 3 ہے، 7 بن گئے۔ تو اسے کہتے ہیں ہفت اقسام۔ ہفت اقسام کے صحیح کا جو قسم ہے سالم، تو صحیح کے 3 اقسام ہیں، وہ ایک سالم، ایک مضاعف، ایک محموز۔ سالم کے علاوہ باقی جو یہ 2 اور یہ 4 ان میں تبدیلی آتی ہے۔ اب بتایا گیا ہے کہ مثال کو مثال اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی ماضی قافیہ کلمہ تعلیل نہ ہونے میں صحیح کی مثل ہے۔ مطلب فا کلمے میں کیا ہوتا ہے؟ حرف علت ہوتا ہے، اس میں تحلیل نہیں ہوتی، اس لیے وہ مثل صحیح مثال ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو مثال کہتے ہیں۔ اجوف، اجوف جوفن سے ماخوذ ہے، اور جوفن کی معنی کیا ہے؟ درمیان۔ چونکہ اس کلمے میں حرف علت درمیان میں ہوتا ہے، عین کلمے میں ہوتا ہے، اس لیے اجوفہ کہلاتا ہے۔ بعض گردانوں میں اس کے آخری، یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ ناقص کے بارے میں کہا جا رہا ہے، 3 نمبر۔ بعض گردانوں میں اس کے آخری حرف کے حذف ہونے کی وجہ سے نقص واقع ہوتا ہے، اس لیے اسے ناقص کہتے ہیں، کیونکہ ناقص جو ہے اس کے آخر میں حرف علت ہوتا ہے تو وہ حذف کیا جاتا ہے، تو نقص واقع ہوتی ہے، اس لیے اسے ناقصہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد حرف علت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ عربی زبان میں بیماری کو علت کہتے ہیں۔ بیماری کی حالت میں عربی مریض وائی، اور پشتون میں اسی طرح وائی پکارتا ہے۔ یہ لفظ 3 حروف واو، الف اور یا کا مجموعہ ہے، چنانچہ ان کا نام حرف علت رکھ دیا گیا۔ تو یہ حرف علت کا بیک گراؤنڈ ہوا، مثال کا ہوا، اجوف کا ہوا اور ناقص کا ہوا اور ہفت اقسام کا ہوا۔ اب قواعد پڑھنے سے پہلے کچھ اصطلاحات ہیں، ہم وہ پڑھتے ہیں، جب وہ سمجھیں گے تو
بعد میں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم قواعد شروع کریں گے۔ تصریفات لفظیہ کا بیان۔ بعض صورتوں میں کسی کلمے میں حرف علت حمزہ یا ایک جنس کے دو حرف ہونے کی وجہ سے یا کسی اور سبب کی بنا پر اس کلمے میں ثقل پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے تلفظ میں گرانی آ جاتی ہے، مطلب پڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس ثقل اور گرانی کو دور کرنے کے 8 طریقے ہیں جو درجہ ذیل ہے۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ اسکان، افعال کے وزن پہ ہے، سکون مراد ہے۔ کسی حرف سے حرکت دور کرنے کو اسکان کہتے ہیں، خواہ یہ حرکت اس سے پہلے حرف کو منتقل کر دی جائے، جیسے یقولو اصل میں یقولو تا، واو کا ضمہ ما قبل قاف کی طرف منتقل کر دیا اور واو ساکن ہو گیا، یا اس کی حرکت کو بالکل ہی گرا دیا جائے، جیسے یدعو اصل میں یدعو تا، تو واو پر ضمہ دشوار تھا اس لیے اسے ساکن کر دیا، تو اسے کہتے ہیں اسکان۔ اس کے بعد ہے دوسری اصطلاح جو قواعد الصرف میں استعمال ہوتی ہے، وہ ہے تحریک۔ دو ساکن حروف میں سے ایک کو حرکت دینا، جیسے قل الحق، اصل میں قل الحق تھا، قل کا لام ساکن تھا اور الحق کا لام بھی ساکن تھا، لہٰذا قل کے لام کو کسرہ دے دیا اور الحق کا حمزہ وصلی تھا، اس لیے تلفظ سے گرا دیا، تو قل الحق بن گیا۔ حرکت دے دیا تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تحریک، جب دو ساکن ہو۔ اور اس میں اسکان میں کہ حروف علت پر کیا ہو، حرکت ہو، پڑھنا دشوار ہو، تو یا منتقل کر دیتے ہیں پچھلے کی طرف یا آگے کی طرف، اکثر پچھلے کی طرف ہی منتقل کرتے ہیں، اور یا کیا کرتے ہیں ہم جب اس پر پڑھنا مشکل ہو، آخر میں ہو یا کسی بھی حالت میں ہو، تو ہم اس کا جو حرکت ہوتا ہے وہ اڑا دیتے ہیں، حذف کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے حذف۔ کسی کلمے سے حرف علت یا حمزہ یا حرف صحیح گرا دینا، حرف صحیح بھی گرایا جاتا ہے، جیسے یعدو اصل میں یوہدو تھا، تو واو کو ہم نے کیا کر دیا؟ گرا دیا۔ یسألو سے یا سالو بن گیا، ہم نے کیا؟ حمزہ کو گرا دیا۔ اور تتنزلو سے تنزلو وہیرا بنا دیا، ہم نے یہاں سے تا گرا دی، تو اسے کہتے ہیں حذف۔ حذف میں ڈیلیٹ کیا جاتا ہے حرف کو۔ اس کے بعد ہے زیادت۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کلمے کے شروع، درمیان یا آخر میں حروف زیادت میں سے کوئی ایک حرف بڑھا دیا جاتا ہے، جیسے انظر کے شروع میں حمزہ بڑھا دیا گیا، یا دو حمزوں کے درمیان الف بڑھا دیا جائے گا، جیسے انت سے انت، یہاں پر جو حمزہ استفہام ہے اس کے ساتھ الف بڑھا دیا، تو اکثر جو الف ہے نا اس سے بڑھایا جاتا ہے، یہ زیادت میں آتا ہے، تو امر کے صیغوں میں ہم نے شروع میں الف لگا دیا، اور اسی طرح اس مثال میں بھی، تو اسے کہتے ہیں زیادت۔ اس کے بعد ہے ابدال۔ ابدال کیا ہوتا ہے؟ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا، جیسے قوالا سے قالا۔ کسی حرف کو دوسرے حرف سے بدلنا، خواہ بدلنے والا حرف علت ہو، جیسے قوالا سے قالا، یا وہ حرف علت نہ ہو، مطلب صحیح ہو، جیسے استنعا سے استنعا، ابدال کہلاتا ہے، مگر احلال صرف اس وقت کہیں گے جب ہم کیا کریں گے؟ حرف علت میں تبدیلی لائیں گے۔ تو یہ والا مثال جو ہے یہ کس کا ہے؟ یہ ابدال کا ہے، اور یہ والا مثال کس کا ہے؟ احلال کا ہے، مگر کیا کہا گیا ہے نیچے؟ یعنی ہر اعلال ابدال ہے، لیکن
ہر ابدال احلال نہیں، کالا میں احلال بھی ہوا اور ابدال بھی، جبکہ اس تنعا میں صرف ابدال ہوا، احلال نہیں، کیونکہ احلال میں حرف علت میں تبدیلی آتی ہے، اس کو بدل دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہو گیا ابدال اور احلال۔ اس کے بعد ہے ادغام۔ ادغام کسے کہتے ہیں؟ دو ہم جنس یا قریب المخرج حروف کو ملا کر مشدد پڑھنا، مطلب اس پہ تشدید ڈالنا ادغام کر کے، ادغام کہلاتا ہے۔ جیسے مدد سے مدہ اور سعدت سے سعدت، تو یہاں پر کیا ہے؟ قریب المخرج ہے۔ اس کے بعد ہے قلب۔ قلب کسے کہتے ہیں؟ ایک حرف کو دوسرے حرف سے مقدم یا مؤخر کرنا قلب کہلاتا ہے۔ جیسے ایسا اصل میں یا ایسا تھا، تو یا ایسا میں ہم نے کیا کر دیا؟ یہاں پر اس میں حمزہ کو یا کی جگہ اور یا کو حمزہ کی جگہ منتقل کیا گیا۔ اس کے بعد ہے بن بن یا تسہیل۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ یہ اصل میں تجوید قرات میں استعمال ہوتا ہے بن بن۔ تو بن بن قریب، حمزہ کو اپنے مخرج اور اس حرف علت کے مخرج کے درمیان پڑھنا جو حمزہ کی حرکت کے موافق ہو۔ جیسے مستہزئن، یہ قراء کو اچھی طرح آتا ہے۔ اس میں اگر حمزہ کو اپنے مخرج اور واو کے مخرج کے درمیان پڑھا جائے جو حمزہ کی حرکت ضمہ کے موافق ہے تو اسے بن بن قریب کہیں گے، اور بن بن بعید حمزہ کو اپنے مخرج اور اس کے ماقبل حرف کی حرکت کے موافق حرف علت کے مخرج کے درمیان ادا کرنے کو بن بن بعید کہتے ہیں۔ مثلاً مستہزئن، اس میں اگر حمزہ کو اپنے مخرج اور ماقبل ذا کی حرکت کے موافق حرف علت یا کے مخرج کے درمیان پڑھا جائے تو اسے بن بن بعید کہتے ہیں۔ تو یہ ہو گئے 8 اصطلاحات جو قواعد صرف میں استعمال ہوتے ہیں۔ فائدہ: 7 اقسام میں سے معطل میں جو تصرف ہو اسے احلال یا تعلیل کہتے ہیں۔ مطلب جو معطل ہوتا ہے، حرف علت ہوتا ہے، اس میں چینجنگ آتی ہے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ احلال یا تعلیل۔ اور جو محموز میں ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ تخفیف۔ اور جو مضاف میں ہو اسے ادغام کہتے ہیں، کیونکہ مضاف میں ایک جنس کے 2 حروف ہوتے ہیں تو اس کو آپس میں ملایا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں ادغام۔ اور حمزہ کیونکہ محموز میں حمزہ ہوتا ہے تو حمزہ کو الف سے بدلتے ہیں یا کچھ اور کرتے تو اسے کہتے ہیں تخفیف، تبدیلیہ کو۔ اور معطل میں مثال اجف ناقص میں جو حرف علت ہے اس میں تبدیلی کرنا تو اسے کہتے ہیں احلال یا تعلیل۔ تو یہ مصطلحات قواعد کے وقت استعمال ہوں گے، آپ کو یہ یاد ہو تو تب آپ قواعد کو اچھی طرح سیکھیں گے، اور مثالوں کو یا یہ جو معطل الفاظ ہے، مختل کلمات ہے، آپ اس کو یاد رکھیں گے اور اچھی طرح استعمال کریں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم قواعد شروع کریں گے، پڑھیں گے۔ اگر کوئی کویسچن ہو تو کمنٹ میں بتا سکتے ہو۔ والسلام۔